حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وصال کے بعد آپ خلیفہ بنے، قوم کے حکمران بنے، پھر آپ نے جہاد کیا اور ارض مقدس کو آپ نے فتح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی خاطر اللہ نے سورج کو روک دیا تھا، سورج کو ٹھہرا دیا تھا کہ وہ جہاد کر رہے تھے اور سورج غروب ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر سورج کو روک لیا۔ حضرت یوشع بن نون یا جوشوا بنی اسرائیل کے انبیاء اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشین میں سے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یوشع علیہ السلام کا شمار موسیٰ علیہ السلام کے سب سے وفادار ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ وہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سرداروں میں سے تھے۔ یوشع علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، لیکن مفسرین نے ان کے بارے میں قرآن کی بعض آیاتوں پر غور کیا ہے۔ بعض اسے ذوالکفل سمجھتے ہیں اور بعض سے مطابق خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ یوشع علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا اور وہاں بنی اسرائیل کو رہائی دینے کا خدا کا وعدہ پورا کیا۔ وہ ان انبیاء میں سے تھے جن کے لیے سورج کی واپسی کا معجزہ ہوا۔ حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے جانشین میں سے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی پیدائش کا ذکر مصر میں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرے ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام ایک مقام پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو ساتھ لی ہوئی مچھلی اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ مچھلی لاؤ۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی کہ جہاں ہم رکے تھے وہاں مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، لہٰذا دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں تاکہ یہ ایک طاقتور قوم عمالقہ سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان طے سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور یوشع بن نون کو تمام قبائل کا سردار بنایا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میدان طے میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی فوجوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخر کار آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی فصیح 4 دیواریں ٹوٹ گئی اور وہ اپنی فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال و غنیمت حاصل کیا۔ حدیث رسول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی یوشع علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی شادی کی ہو اور ابھی اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا۔ وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی۔ وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب وہ اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر واپس چلی گئی۔ تو یوشع علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے
جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر چپک گیا۔ نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، لہذا لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اسے سونے کے دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا، لہذا آگ آئی اور جلا کر چلی گئی۔ جو جہاد کی قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھ کر ہمارے لیے حلال کر دیا۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام قوم کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا وہ شہر سے بڑی غلط انداز میں داخل ہوئے۔ جیسے فرمان الہی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 161-62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس بستی بیت المقدس میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا جی چائے کھاؤ اور خطقت ہمیں معاف کر دیجئے کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، نیک کام کرنے والوں کو ہم اور زیادہ اجر دیں گے۔ ان میں سے ظالموں نے اس کلمہ خطقت ہی کو بدل ڈالا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے یہ کہو ہماری خطائیں معاف فرما دیں، وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے بالی میں دانا۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوشع علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق چلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔